بارک وسلم وصلی علیہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے اسی موسم میں اللہ کے گھر میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس ماہ مکرم کو ڈھیروں رحمتیں اور برکتوں اور نوازشات و عنایات کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنا ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فکن ہوتا تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی ترغیب و ترہیب دیتے اور رمضان کے روزے کے فضائل سے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان کو روشناس کرتے ہوئے عبادت کی لذت پر اور عبادت کرنے پر انہیں ابھارا جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور ایک عظیم عبادت ہے جو نفس کی طہارت کے لیے اور پاکیزگی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شریعت میں جہاں تک روزے کا مفہوم ہے وہ صبح صادق سے لے کر شام تک یعنی غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا مقصد انسان کے نفس کو عذاب دینا نہیں بلکہ تقویٰ پیدا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کی مشق کرنا ہے۔ روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت پر بے شمار قرآن مجید کی آیات بینات ہیں اور حدیث پاک کا لا تعداد ذخیرہ روزے کی فضیلت پر، اہمیت پر شاہد ہے۔ جہاں تک روزے کی فرضیت کا معاملہ ہے تو روزہ ایک قدیم عبادت ہے، یہ صرف امت مسلمہ پر لازم نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ان میں بھی یہ لازم و ملزوم تھا۔ جس طرح امت مسلمہ پر فرض ہے اسی طرح پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ جس طرح مردوں پر روزہ رکھنا فرض ہے اسی طرح عورتوں پر روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی افزائش ہو جائے۔ اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ، کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے اور اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ میں اس کو بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا روزے کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی ذات کا انسان کے من کے اندر ڈر کا پیدا ہو جانا ہے اور انسان کے اخلاق اور کردار سنوارنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ روزہ دار جب صبح سے لے کر شام تک حلال کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے بدرجہ اولا، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہر چیز حلال اس کے سامنے ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے،
قیمتی مشروبات اس کے سامنے ہیں، کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں سامان مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو حرام سمجھتا ہے، جائز نہیں سمجھتا۔ تو جب حلال چیزوں سے بچنا روزے کے اندر ضروری ہوتا ہے تو روزہ ایک پریکٹیکلی مشق دیتا ہے۔ جب حلال چیزوں سے بچتا ہے تو پھر اس کا حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے میں انسان کا مددگار ہے اور گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے روزہ انسان کے لیے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کتاب الصیام کی حدیث پاک ہے، فرمایا الصیام جنہ، فرمایا روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں آگ سے ڈھال ہے۔ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو ان کی بخشش و مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا ایک لکی چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعتیں اور قیمتی گھڑیاں ہمارے اعزاز میں کی ہیں۔ اور پھر روزے کا جو اجر بیان کیا گیا، فرمایا روزہ وہ عمل ہے جس کا اجر خود اللہ تعالیٰ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کتاب الصوم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1904 ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، فرمایا انسان کا ہر نیک کام خود اسی کے لیے ہوتا ہے مگر اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں، فرمایا اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ دنیا میں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن روزہ ایسی مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے جو نہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ ایسی پوشیدہ عبادت ہے، اللہ کے لیے تو ہم رکھتے ہی رکھتے ہیں، تو اس کا صلہ اللہ فرماتا ہے اس کا صلے میں خود ہی اپنا آپ انسان کو عطا کرتا ہوں، اس میں ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جب انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کو روزہ سے 2 خوشیاں میسر آتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اور یہ مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1151 ہے، فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا روزہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کے لیے للصائم فرحتان 2 خوشیاں اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ پہلی خوشی کون سی؟ فرمایا فرحۃ عند فطرہ، کہ روزہ دار دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد جب شام کو کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو پہلے گھونٹ پر اسے ایک خاص لطف آتا ہے، اسے ایک خاص مزہ آتا ہے اور اس طرح کی وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اسے ایسی خوشی کبھی بھی میسر نہیں آئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے فریضہ مجھے عطا کیا تھا اس فریضے کو میں نے کامل طریقے سے ادا کر لیا ہے اور اس فریضے کی ادائیگی میں میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا کھانے پر اسے ایسی خوشی لاحق ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے بندے کو اس جیسی خوشی کسی اور مقام پہ میسر نہیں آتی۔ اور دوسری خوشی حضور رحمت کائنات نے یہ ارشاد فرمایا اس کی عبادت مکمل ہوتی ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو اپنا دیدار کرائے گا، جو فرحت اور خوشی انہیں اس وقت میسر آئے گی وہ بھی کسی اور مرحلے پر میسر نہیں آتی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں کو رمضان کے اندر کھول دیا جاتا ہے، سارا سال جنت کے اندر رنگ و روگن ہوتا رہتا ہے،
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ داروں کے استقبال کے لیے وہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہاں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، روزہ داروں اس دروازے سے گزر کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر روزہ دار اس دروازے سے جب انٹر ہوتے ہیں تو انہیں ایسی راحت اور ایسی قلبی سکون میسر آتا ہے، اور پھر ایسا انہیں سیراب کیا جاتا ہے، انہیں زندگی بھر کبھی پیاس کی کمی اور کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اللہ پاک اپنا اسے دیدار عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوپہر کے وقت جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، خالی معدے سے انسان کے منہ سے کوئی ایسی سمیل آتی ہے خالی معدے ہونے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فی الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی وہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ روزہ رکھنے سے یہ اعزاز اور اکرام عطا فرماتا ہے۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مکرم میں سانسیں لینے کا روادار رکھا۔ میں اور آپ اس ماہ مکرم کو پا رہے ہیں، اس کے استقبال کے ساتھ، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں، اس کی ایک ایک ساتھ ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان لے کے حاضر ہے۔ اور ماہ مکرم کے اندر اللہ کی رحمتیں صرف تقسیم نہیں ہوتی بلکہ موسم بہار عروج پہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں لٹائی جا رہی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان نہ کر سکے۔ میرے اور آپ سب کے لیے یہ ایک عظیم مرحلہ ہے کہ ہم اس مرحلے سے فائدہ اٹھائیں، آج کی گھڑیاں اس کو غنیمت جانیں۔ ہمیں تو اگلے 1 منٹ کی تسلی نہیں ہے کہ ہم اگلا 1 منٹ بھی سانس لے پاتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ نے یہ قیمتی لمحات عطا کیے ہیں، تو اس سے غنیمت جانتے ہوئے کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں بلکہ ہر لمحہ اس کو قیمتی بنا کر اپنی بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مکرم کی رحمتیں اور برکتیں اور اعزازات و نوازشات ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔